یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد گھر گھر دین اسلام کی تعلیمات پہنچانا ہے، تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کے بنیادی فضائل اور مسائل کی تعلیمات پہنچیں اور ہر گھر میں سے پریکٹس بھی کیا جا سکے۔ جناب، مسلمان عورت کے حقوق و فرائض کے تعلق سے، یعنی حقوق نسواں اور احکام دین کے تعلق سے ہم پروگرامز کی ایک سیریز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج اسی کی ایک کڑی لے کے میں حاضر خدمت ہوں۔ مسلمان عورت کے حقوق و فرائض ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر جس کے مختصر حالات پہ یا اس کے بیک گراؤنڈ پہ نگاہ ڈالی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا انسانی تمدن کا پیچیدہ اور مقدم موضوع ہے کہ جو ہمیشہ افراط و تفرید کا شکار رہا ہے قبل اسلام دیگر تہذیبوں میں بھی۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اسلام کے بعد کیا معاملات ہوئے جناب، تو 1450 سال قبل جو ہمیں تعلیمات ملی دین اسلام کی وساطت سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، تو جناب اس میں جو حقوق و فرائض ایک عورت کے لیے مقرر فرمائے گئے، متعین فرمائے گئے، اس میں ہمیں کوئی افراط و تفریط نظر نہیں آتی، بلکہ اگر ایسا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اعتدال و عدل کی اعلیٰ ترین مثال اور بلکہ احسان کا پہلو ہمیں نمایاں طور پہ خواتین کے لیے نظر آتا ہے۔ یعنی یہ وہ طبقہ ہے کہ جسے طبقہ مردہ نے قبل اسلام جس کا ہمیشہ استحصال کیا، اور جسے جو ہمیں ذلت و گمراہی کے اندھیروں میں کہیں نظر آیا، لیکن بعد از اسلام ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے گزشتہ پروگرامز ہیں، اگر میں ان کو بریفلی سمرائز کروں تو بعد از اسلام اسے حق وراثت بھی ملا، اسے حق خلا ملا، اسے حق نکاح ملا، اسے آئلی حقوق ملے، معاشی حقوق ملے، معاشرتی حقوق ملے، سماجی حقوق ملے، اسے جینے کا حق ملا۔ پہلے تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جناب۔ تو جب اتنے حقوق ملے تو ہم شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ انہوں نے ان کی وساطت سے ہم تک یہ تعلیمات پہنچی، کیونکہ یقیناً آپ وہی کہتے ہیں کہ جو انہیں وحی کی جاتی ہے، ان پہ اللہ کا کلام اترا ہے۔ جناب پھر قرآن کی جو تعلیمات وہ ڈسکس کی گئیں، تو سورہ آل عمران کی ایک آیت کا یعنی آیت نمبر ہے وہ 195، اس کا مفہوم عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ اللہ کسی کا فرمایا میں تم میں سے کسی کا مفہوم عرض کر رہی ہوں، نیک عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک ہو، تم سب خواہ مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ مومن ہو تو اللہ ان کے اعمال اکارت نہیں کرتا، ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تو یہ برابری کا اسٹیٹس دے رہا ہے، سٹینڈرڈ جو ہے اس نے ایسا پیارا سا فکس اور سیٹ کر دیا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، کچھ مجھے میسیجز بھی آئے اور اس تعلق سے میں چاہ رہی تھی کہ بات کی جائے کہ اچھا جناب آپ بات کر رہی ہیں حقوق کی، اتنے حقوق ملے، ٹھیک ہے، آج جو دیگر تہذیبیں جو ہے آزادی نسواں کے نام پہ جو ایک یلغار ہے اور جو ایک طوفان ہے، اس کی بھی ہم نے بات کی گزشتہ پروگرامز میں، لیکن یہ بتا دیجئے کہ جو قانون شہادت ہے یا جو حق شہادت ہے، اس میں تو ہمارا آدھا تشخص ہے ایک عورت کا، یا ہم نے دیگر معاملے سے بھی ہم نے آج بات کرنی ہے جناب کہ وراثت میں بھی اس کو آدھا حق ملا ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے آج یہ بھی جانیں گے۔ یہاں بھی عورت کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کی گئی اس کے لیے، اس کے حق میں بہتر ہے، اس کی حکمت کیا ہے آج ہم یہ جانیں گے۔ پھر حضور نے آخری خطبے میں عورتوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا آج یہ بھی جانیں گے۔ کن سے جانیں گے؟ اپنے اسکالر سے جانیں گے۔ ماشاءاللہ ان کا ساتھ ہمارے لیے بہت بابرکت ہوتا ہے،
کیونکہ ایسی عالمات، ایسی ینگسٹرز، کیونکہ ہم لوگ سنتے ہیں جب کوئی 80+ ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ تھوڑا بول رہی ہیں، تھوڑا سو رہی ہیں، تھوڑا ہم لوگ کو بھی ذرا وہ ایک بہت اچھا سی کنیکشن نہیں بن پاتا نا. لیکن جب اتنی اچھی عالمات جو کہ فریش ہیں، جو کہ اسٹڈی کر کے آتی ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ نہیں بول پائیں گی، لیکن بولا اور اتنا اچھا بولا کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں اور ہم سب ان کے فینز ہیں. ماشاءاللہ مکمل اور جامع گفتگو ان کا خاصہ. عالمہ فاطمہ عاصم ہمارے ساتھ ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ایک اور نوجوان اور پر اعتماد اسکالر، ماشاءاللہ پر مغز گفتگو آپ کا بھی خاصہ ہمارے ساتھ موجود، عالمہ انیلا فتح، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، پہلے ہوتا تھا مجھے اس طرح کے میسیجز آتے تھے کہ یہ آپ نوجوان عالمات کے ساتھ کیا بات کریں گی، تو جب آپ لوگوں نے اتنی اچھی گفتگو کی تو پھر میسیجز ایسے بھی آئے کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت عمدہ اور پختہ گفتگو فرماتی ہیں. آج میں ان خواتین کو کہ جو حقوق نسواں کے نام پہ دیگر تہذیبوں سے یا مغربی جو ہے وہ ممالک کی جو ہے وہ اندھی تقلید میں غلط راہ پہ جا رہی ہیں، وہ جو فریب دیا جا رہا ہے اس میں آ رہی ہیں کہ بھائی نہیں، ہمیں بہت حقوق ملے دین اسلام میں. لیکن خطبہ حجۃ الوداع جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن میں عورت کے حقوق کا تحفظ کو جو ہے حضور نے یقینی بنایا، اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی ڈالیں گی، روشنی ڈالیں گی کہ اس میں کیا فرمایا عورتوں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہ ہم گزشتہ کئی پروگرام سے خواتین کے حقوق سے متعلق جو بات کر رہے ہیں، تو در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام نے کیا کیا حقوق دیے ہیں، حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے کیا کیا فرائض بھی ہیں. کیونکہ جہاں حقوق ہوتے ہیں وہیں کچھ فرائض بھی عورت کے ذمے عائد کیے جاتے ہیں. تو حقوق تو بے شمار ہیں، اور صحیح معنوں میں انہیں پڑھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ہر طبقے کو، کہ وہ اپنے حقوق بھی سمجھے اور اپنے فرائض بھی سمجھے. کیونکہ حقوق کا نعرہ تو ہم لگاتے رہتے ہیں لیکن فرائض سے ہم تھوڑا عرصے کے لیے غافل بھی ہو جاتے ہیں. تو حقوق اور فرائض دونوں متعین کر دیے گئے ہیں، اور اتنا بیلنس معاشرہ ہے، اسلامک جو معاشرہ ہے، اسلامک ویلیوز ہیں، کہ اگر ہم انہیں فالو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سمر جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث حقوق نسواں پر موجود ہیں، قرآن کریم کی بے شمار آیات طیبات حقوق نسواں پر موجود ہیں، جن پر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں. لیکن آج اسپیشلی اگر ہم بات کریں خطبہ حجۃ الوداع کی، جو 10 ہجری میں صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت، روایات میں 1 لاکھ صحابہ اکرام بھی آتا ہے اور میکسیمم اتنی تعداد تھی. تو اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جہاں دیگر عبادات، معاملات، تعلقات اور معیشت و معاشرات تمام سے متعلق جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خواتین سے متعلق بھی ایک بہترین منشور اور رہنمائی ملتی ہے. اور یہ ایک ایسا بہترین خطبہ ہے کہ جسے انسانی حقوق کے تحفظ کا عالمی اور ادبی خطبہ قرار دیا. اور اس پر جتنا زیادہ کام ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں اتنا زیادہ کام کسی اور چیز پر نہیں ہوا. محدثین نے اس کی بے شمار شروحات کی ہیں، ویسٹ نے بھی اس کو لے کر اس پر بہت کچھ لکھا اور لکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کی نظیر ہمیں تا قیامت نہیں مل سکتی. تو اس تاریخ ساز خطبے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے. یعنی اللہ جل مجدہ کا تم پر یہ حق ہے اور کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور اللہ جل مجدہ نے ہی ان کے ستر کو تمہارے لیے حلال کیا ہے جو مہر کی صورت میں ہے. تو گویا ان کے ساتھ اچھا سلوک، حسن معاشرت، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور جتنے بھی معاشرت کے حقوق ہیں جو ان کے لیے متعین کردہ ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے نبھاؤ. یہ ان تعلیمات کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ خواتین کا جو رہائش کا حق ہے، جو اس کا مینٹیننس ہے، وہ تمام مرد کی ذمہ داری ہے. عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. کفالت کی ہر اسٹیج میں، عورت، ماں، بہن، بیٹی، بیوی جو بھی ہے، ہر اسٹیج میں اس کو کفالت کا حق مرد کے ذمہ ہے اس کا. تو ان تمام حقوق کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین کر دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہ اللہ تم سے سوال خواتین سے متعلق کرے گا کہ جو تمہارے
انڈر میں ہیں، تمہارے ماتحت تھیں، آیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا؟ صحیح. ناظرین، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جو ایک مین پوائنٹ ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو اب آپ کی ان سے جس طرح کی بھی ڈیلنگ ہے، مرد حضرات کو، طبقہ مردوں کو پابند کر دیا کہ ڈرتے رہنا ہے اللہ سے، تو اب وہ خود نرمی کا معاملہ رکھے گا، چاہے اس کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے یا اور دیگر رشتوں سے وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم ہے. تو جناب ہم نے یہ معاملہ جب ہم نے سیکھا تو سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں، اللہ کا کتنا پیارا جو ہے یہ تمام معاملات ہیں. اور ہم مزید جانیں گے، اور کس سے جانیں گے جناب؟ تو مفتی صاحب جو ہیں وہ آن بی پر براہ راست آج بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے. ماشاءاللہ بہت قابل احترام ہمارے استاد، اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، سیکھتے چلے آئے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار تقدیر ان کا سایہ، ان کا دست شفقت جو ہے ہمیں حاصل رہے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. بہت مکمل اور مدلل آپ کی گفتگو ہوا کرتی ہے. سلام عرض کرتے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کو. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق نسواں کے تعلق سے، احکامات جان رہے ہیں، تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں، آپ تک بھی پہنچیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. ندا نسیم کاظمی ایک کے ساتھ بات ہو رہی ہے حقوق نسواں کے تعلق سے، اور بریک سے قبل عالمہ فاطمہ عاصم سے ہم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو انہوں نے عورتوں کے تعلق سے کلام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مردوں کو پابند کیا کہ وہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کلام کیا، ہم نے جانا. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور عالمہ انیلہ فتح میں آپ کی سمت آنا چاہتی ہوں. اسلام دین مبین ہے، الحمدللہ ہم سب اس کے ماننے والے ہیں، اور یہ دین ہر کسی کو اس کا بنیادی حق دیتا ہے. ذرہ برابر بھی کسی طبقے کی حق تلفی ہم نہیں دیکھتے، ہونے ہی نہیں دیتا دین اسلام. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب آج کچھ خواتین ایسی ہیں جو اس حوالے سے سوچتی بھی ہیں اور سوچ سکتی بھی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ حکمتیں تو پھر آپ ہی بتائیں گی نا. تو یہ جو حق وراثت، اس میں جو آدھا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے، اور پھر قانون شہادت میں بھی ہم آدھا تشخص ایک عورت کا دیکھ رہے ہیں، آدھا رہ جاتا ہے اس کا تشخص. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لیکن دین اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے، وقار انسانیت کا دین ہے. صحیح. تو پھر جو انسان کی عزت تکریم کرنا سکھاتا ہے، اس میں تو صنف نازک خواتین کے حقوق، ان کا تحفظ، ان کے لیے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ بہت واضح ہیں. کہیں قرآن پاک میں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ نظر نہیں آتا کہ عورت کو کم درجہ یا کم تر کہا گیا. جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ سب برابر ہیں، صرف بڑائی برتری کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے. مرد اور عورت ہونا نہیں ہے، صرف تقوی اس کی بنیاد ہے. تو تقوی چاہے عورت کا زیادہ ہو یا مرد کا زیادہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے اور افضل ہے. پھر جب آپ آگے بات کریں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ہی در حقیقت عورتوں کو اپنے حقوق ملے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں کہ آج حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے، آج اس کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بنیاد ڈالی ہی دین اسلام نے ہے. صحیح. اس بنیاد کو، حقوق کو روشناس ہی دین اسلام نے کروایا ہے. پھر جب ہم حقوق کی بات کریں اور حق وراثت کی بات کریں کہ جس کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کا آدھا تشخص ہے، یا حق شہادت جسے آپ نے کہا، جسے ہم عام زبان میں گواہی کہتے ہیں، کہ اس میں عورت کا آدھا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اللہ رب العزت نے اکائی کس کو بنایا؟ عورت کے حصے کو. یہ نہیں کہا کہ ایک عورت کا حصہ مرد کے نصف کے برابر ہے. اکائی اور بنیاد عورت کا حصہ ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے. پھر کیوں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مطلب عورت دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے؟ اس لیے
کہ نان اور نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے. اس کی بیسک حکمت یہ ہے. خواتین کو جو حصہ ملے گا وہ اس کی اپنی سیونگ ہے, وہ اس کا استعمال اپنے ذاتی مصرف میں کر سکتی ہے. لیکن جو حصہ مرد کو ملے گا وہ حصہ مرد, چونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دینے والے کے پاس زیادہ ہونا چاہیے, وہ تبھی تو دے گا. اگر اس کو محدود کر دیا تو وہ کہے گا میرے پاس تو خود ہی کم ہے تو میں کیسے دوں. تو وہ ایک معاشرے میں حسن اور خوبصورتی اور توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ مرد کا جو حصہ ہے وہ اس لیے کہ وہ نان اور نفقے کا ذمہ دار ہے. اس کو اللہ رب العزت نے نگہبان بنایا ہے, اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. خواتین کے اوپر یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں, اس لیے اس کا حصہ زیادہ ہے. پھر جب ہم گواہی کی طرف آتے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے, تو اس میں بھی عورتوں کی نزاکت کا خیال رکھا گیا, خواتین کی نزاکت کا خیال رکھا گیا تاکہ انہیں بار بار کورٹ کے چکر نہ لگانے پڑے. یہ تو تحفظ دیا گیا ہے خواتین کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق مارا گیا, بلکہ عورت کی نزاکت کا خیال رکھا گیا, اس کا تحفظ ہے. وہ کہاں جائے گی, کس کے آگے گواہیاں دے گی, تو یہ تو اس کو ایک طرح کا تحفظ دیا گیا. پھر آپ دیکھیں اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے, اور میں کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ جب ایک عورت ہوتی ہے, مجمع ہے, بعض اوقات کنفیوز بھی ہو جاتی ہے, چونکہ خلقت میں وہ نازک ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے, تو وہ کنفیوژن میں کوئی بات, کوئی گواہی جو دے رہی ہے اس میں کچھ بات رہ نہ جائے, تو ساتھ دوسری عورت اس کی ساتھ دینے کے لیے ہوتی ہے, اس کو یاد دلوانے کے لیے ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت آدھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت میں بھی جو اس کو حق ہے اور جو گواہی میں بھی اس کا آدھا حق ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کا تحفظ ہے. یہ عورت کو اللہ رب العزت نے ایک وقار اور ایک انعام دیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ گواہی میں اس کا پورا حق ہوتا اور اسے بار بار کورٹ کے چکر کاٹنے پڑتے, اسے تکلیف اٹھانی پڑتی, اسے مشقت اٹھانی پڑتی. اس سے بچایا گیا ہے. تو دین اسلام عورتوں کے حقوق کی کہیں بھی حق تلفی نہیں کرتا, بلکہ اس کی عزت, اس کے وقار اور اس کی تکریم کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے. صحیح, بہت اچھا جواب ہمیں آپ کی جانب سے ملا. مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم سب جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ حضرت نے جب بھی کسی معاملے میں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے تو بہت مکمل اور مدلل فرمائی ہے. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ حضرت یہ جو آدھا تشخص والا معاملہ ہے کچھ معاملات میں عورت کے ساتھ خاص, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور انیلا نے بہت اچھی اس حوالے سے حکمتیں بیان فرمائی ہیں, آپ اس سے آگے بڑھانا چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا وہ یہی ان کو بول بول کے کہ تم جو ہے وہ ناقص الرائے کا کبھی تانا دے دیا, یا تمہارا تو تشخص ہی آدھا ہے؟ تو کچھ ذرا سا اس حوالے سے ذرا بیان ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جی بہت یقیناً اہم عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے اس پروگرام کے لیے, اور یہ جو تقسیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا ہمارے دین اور شریعت میں فرمائی گئی ہے عورتوں کے لیے حصوں کے اعتبار سے, جہاں پر ان کا حصہ نصف مقرر کیا گیا ہے وراثت میں مردوں کے مقابلے میں, تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جہاں جہاں نصف کی بات آتی ہے کہ ان کے لیے ہاف ہے, آدھا حصہ رکھا گیا ہے, مرد کے لیے جو ہے پورا یا زیادہ رکھا گیا, تو یہ خدا نخواستہ ان کی ویلیو کو یا ان کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے نہیں, یا مردوں کو خدا نخواستہ اس بات کی اجازت دینے کے لیے نہیں کہ وہ ان کو نشانہ بنانے لگ جائیں, یہ تان و تشنیع کا کوئی سلسلہ شروع کر دیا جائے. چنانچہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات سے کہ یہ چیزیں ان چیزوں کا تعلق تانے دینے سے نہیں ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جانا چاہیے کہ عورتیں بھی جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیک عمل پیش کرتی ہیں اور جو بھی اعمال صالحہ وہ انجام دیتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب کے اعتبار سے اس عمل پر وہی مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو درجہ, جو مرتبہ اللہ نے اس نیک عمل پر مردوں کے لیے مقرر فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے حصوں میں یا ان کی شہادت اور گواہی کے معاملے میں اپنی حکمتوں کے تحت مقرر فرمائی ہیں, وہ ایک خاص اس کا تعلق ایک سسٹم سے ہے, ایک نظام سے, ایک حکمت سے ہے. اس کو آپس کے معاملات میں استعمال کرنے کے لیے یا تان و تشنیع کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی نیک عمل کر کے ہمارے پاس آئے گا, خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث, مرد ہو یا عورت,
वहुवा मुमिनुन, शर्त यह है कि साहिब ईमान हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयात तय्यबा अता फरमाएंगे। अब यहाँ पर अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों की तखसीस को यहाँ पे गोया कि ख़त्म करके दोनों के लिए बराबरी का एक बहुत अहम तरीन ऐलान। तो दर्जे और मर्तबे के एतबार से एक औरत भी अपने अजर सवाब को खूब हासिल करके, अल्लाह की रज़ा को हासिल करके वो कई मर्दों से मतलब ये कि आगे निकल सकती है, पहुँच सकती है। आखिर इन्हीं ख़वातीन ही में तो हज़रत सैयदा राबिया बसरिया जैसी ख़वातीन भी है ना, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा भी है ना, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी है ना, जो दर जहा बदर जहा मतलब ये कि मर्दों से अफजल तरीन करार पाई वो, और अपने मरातिब के एतबार से भी और अपने हुस्न अमल और नेक आमाल के एतबार से भी। कहीं भी किसी ने कभी उनको खुदा न खास्ता ये कहकर कि जी निस्फ दियत है इनकी या जनाब गवाही इनकी आधी है लिहाजा इनको मर्दों पर फजीलत नहीं दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये आज हमारे दौर में ऐसा हो गया कि लोग इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर बरतरी जताने लगे। वजह उसकी ये बनी कि अपने पास बरतरी के लिए कुछ था नहीं, अपने पास अमल और ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं था, तो फिर अगले के कुछ ऐसे अहकाम या जो उसके लिए कुछ हिकमतों के तहत जो उसके लिए कुछ चीज़ें मुकर्रर की गई, तो उनको इस्तेमाल करके निशाना बनाकर अपने कुछ बदअमली या बेअमली को छुपाया जाए। अच्छा। असल ये कमज़ोरी है मर्दों में कि जिसकी वजह से उन बाज़ मर्दों में कि जो इस तरह की चीज़ों को खुदा न खासा हाईलाइट करके औरत को ताना देते हैं। हमारा दीन किसी भी हुक्म को बयान करता है एक सिन्फ के लिए, तो वो चीज़ दूसरे सिन्फ के लिए तानो तशनी के लिए हरगिज़ नहीं है। दीन का अपना एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, और जो सिस्टम और निज़ाम होता है वो हर तबके की अपनी अपनी सेविंग और हिफाजत के लिए हुआ करता है, वो खुदा न खासा निशाना बनाने के लिए नहीं होता। आज अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे वतन में, सल्तनत में, ममलुकत में एक सिस्टम या एक निज़ाम नाफिज किया जाता है, उसमें किसी तबके के लिए कुछ हुकूक हैं, किसी तबके के लिए कुछ स्पेशल कुछ मुराद दी जाती हैं, किसी को कुछ, तो ये किसी एक को दूसरे के लिए निशाना बनाने का कोई सर्टिफिकेट या जवाज़ देने के लिए नहीं होता, बल्कि जिसकी जो जैसी नज़ाकत या ज़रूरियात के एतबार से होता है वो उसके लिए उसके मुताबिक होता है। तालीमी निज़ाम के अंदर भी देखते हैं, सियासी निज़ाम में भी देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हिकमत बालिगा से ये सारी चीज़ें मुकर्रर फरमाई हैं। इसको हमें हिकमतों को भी समझना चाहिए और अपने अमल को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसकी कमजोरी को छुपाकर दूसरे को खुदा न खास्ता निशाना बनाने लग जाएं। ये बुनियादी हिकमतों में गौर करेंगे तो फिर हमें दीन पर इत्मीनान भी होगा और अमल करने का जज्बा भी पैदा होगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत आपकी जानिब से। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन हुमैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या सवाल है आज? तीन सवाल आते हैं निदा। मेरे पहला सवाल ये है कि क्या खातून पीरी मुरीदी कर सकती है? बाज़ ख़वातीन खुद को पीरने के हवाले से भी काफी फेमस किया होता है माशरे में, तो क्या ये सही है? अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या खातून को खिलाफत अता की जा सकती है? बाज़ ख़वातीन दावा भी कर देती हैं हमें फलां बुजुर्ग से खिलाफत मिली है, क्या उनका दावा करना ऐसा सही है? और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मुस्लिम खातून गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर लेती है तो ऐसे निकाह का क्या हुक्म होगा? गैर मुस्लिम से निकाह, ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन बात हो रही है मुसलमान खातून के हुकूक़ व फ़राइज़ के ताल्लुक़ से। हमारा दीन, हमारी शरीयत इस ताल्लुक़ से क्या तालीमात देता है, इस हवाले से कलाम किया जा रहा है। जनाब आलिमात आपकी पसंदीदा हमारे साथ हैं, आलिमा फ़ातिमा आसिम और आलिमा अनीला फ़तेह। ऑन बी पर बराह रास्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब हम सब की रहनुमाई फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए मेरी बहन कि हमारा दीन जो कि हर शोबे पे और तकरीबन तमाम ही मामलात पे मुकम्मल और जामे अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई हम सब के लिए फराम करता है, लेकिन एक खातून पे मुआशी जिम्मेदारियाँ नहीं डालता दीन इस्लाम। लेकिन फिर भी अगर कोई ज़रूरत है और खुदा न ख्वास्ता कहीं कोई ऐसा मामला है कि कोई मर्द मौजूद नहीं है, तो फिर मुलाजमत के लिए एक औरत की जॉब के हवाले से भी शरीयत जो है वो मना नहीं करती। दीन हमारा मुखालिफत भी नहीं करता कि भाई ठीक है बच्चों को पालना है, कोई ब्रेड अर्नर नहीं है घर में तो वो निकल सकती है अपने घर से। औरत की मुलाजमत के हवाले से आप क्या समझती हैं कि मौजू शोबाजात कौन से हो सकते हैं? एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, मुझे जवाब लेना है। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि
گزشتہ جو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اگر ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم اس نماز میں یہ غلطی کر رہے تھے تو اب ہماری نماز تو درست ہو گئی لیکن اب ہم جو گزشتہ غلط نمازیں پڑھی ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں فون کیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی گواہی پر بات ہو رہی تھی، تو اسلام دیکھیں دین فطرت ہے اور اس میں جو اعتدال رکھا گیا ہے وہ بھی فطرت کے اعتبار سے ہی رکھا گیا ہے۔ تو عورت کی جہاں گواہی شہادت کا معاملہ ہے وہاں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے بھی ہیں خواتین کے جن میں فقط اگر ایک ہی خاتون گواہی دے دے تو اس کا بھی شریعت نے اعتبار کیا، اس کو بھی معتبر رکھا ہے۔ رضاعت کی، دودھ پلانے کی جو مدت ہے، اگر کوئی خاتون اس کا اقرار کرتی ہے اور اس کا دعویٰ کرتی ہے تو اس میں اس کی فقط ایک گواہی کو ہی معتبر مانا گیا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے جو پوشیدہ معاملات ہیں، عدت ختم ہونے کے معاملات ہیں، اگر اس میں کوئی خاتون کہتی ہے تو اس کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مطلب مجموعی طور پر ایک جو شریعت کا مزاج ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جہاں عورت کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے وہاں اس کی رائے کی باقاعدہ ایک اہمیت ہے جسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور اب آپ آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا کہ عورت کے لیے ملازمت، دیکھیں ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ اگر کہیں مرد نہیں موجود فیملی میں تو وہاں عورت کے لیے کسب معاش کرنا کیسا۔ تو دیکھیں شریعت مطہرہ نے مطلقاً کسب معاش سے عورت کو منع نہیں کیا ہے، اس طرح کا کے معاملات وہ کر سکتی ہے، اس طرح کی بزنس کر سکتی ہے کہ جس میں مطلب وہ ایسی جگہ جاتی ہے کہ جہاں کوئی مرد حضرات کا درمیان میں کوئی کمبائن سسٹم نہیں ہے، مخلوط سسٹم نہیں ہے، خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں، جس راستے سے جاری ہے راستہ پرامن ہے، پک اینڈ ڈراپ کا جو سسٹم ہے وہ ایک ریلائبل لوگ اس میں موجود ہیں، گھر کے محرم کی اجازت سے جا رہی ہے۔ اور یا پھر خواتین کے جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں یا طب کا جو شعبہ ہے، میڈیکل جو ہے، اگر خواتین اس کی تعلیم حاصل نہیں کرتی یا اس شعبے میں کام نہیں کرتی تو خواتین کو بھی تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دینی معاملات ہیں، درس و تدریس ہے، درس وغیرہ ہے، تو ان تمام میں بھی اگر عورت کے مسائل کو سمجھے اور اسے بیان کرے تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں صرف شریعت مطہرہ اتنا کہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی عورت جا رہی ہے مکمل باپردہ ہو اور جو پک اینڈ ڈراپ کا جانے آنے کا جو بھی سسٹم ہے وہ بھی بالکل پرامن محفوظ ہو، اور جہاں وہ جا رہی ہے وہاں کوئی اس کی ذات کو، اس کے عزت کو وہاں کوئی خطرہ نہ ہو، اور تنہائی نہ ہو مرد و عورت کی، اور خوشبو وغیرہ کا اور دیگر جو پردے کی قیودات کو، حیا کو اگر عورت مد نظر رکھ کر کوئی بھی کام کرتی ہے، تجارت کرتی ہے، بزنس کرتی ہے تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ دور صحابہ میں، دور رسالت میں ہمیں اس کی کثیر مثالیں ملتی ہیں۔ 1-2 مثالیں میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ گھر کے معاملات، معاشی معاملات تھوڑا کم ہیں تو مجھے کچھ چیزیں بنانا آتی ہیں، کیا گھر میں بیٹھ کر میں وہ بنا کر انہیں سیل وغیرہ کر دیا کروں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح طبقات ابن سعد میں ایک روایت موجود ہے کہ دور صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا بنت عبداللہ کو انہوں نے مارکیٹ میں جو پرائز لسٹ وغیرہ، پرائز کنٹرول کرنے کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ حضرت شفا بنت عبداللہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تو خواتین اس طرح کے معاملات قرون اولیٰ میں بھی کرتی رہی ہیں، اور دیگر ہم دیکھتے ہیں درس و تدریس میں بھی خواتین کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے جسے ہم نے بیان بھی کیا ہے۔ تو خواتین جو بھی معاملات کر رہی ہیں انہیں حیا اور پردے کی قیودات کو اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ کوئی بھی بزنس، کوئی تجارت، کوئی بھی کسب معاش کرتی ہیں تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اچھا، لیکن وہی بات کہ ہم اپنی معاملات کو پیش نظر رکھیں کہ اور اس میں بھی عورت کی عزت کی حفاظت مطلوب ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں جو بھی بہرا روی دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں نے حیا کے معاملات کو ترک کر دیا ہے، پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر ہم شریعت مطہرہ کی ان حدود کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی ذات پر نافذ کرتے ہوئے معاملات سر انجام دیں گے تو بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت اچھی گفتگو فاطمہ عاصم کی جانب سے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، لیکن کیا طبقہ نسواں پر بھی یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے تو وہ مطلق ہے، وہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ عورت کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پہلی بنیادی چیز تو یہ کہ جب امر بالمعروف کریں گے تو اس کے لیے
کن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے. اس کو بھی ڈیفائن کر دیجئے. امر بالمعروف جو اچھائی کی بات ہم آگے پھیلانے جا رہے ہیں, جو ہم امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں اور بری چیزوں سے روکنے جا رہے ہیں, تو پہلی چیز کہ اس کا علم ہونا ضروری ہے. صحیح. جب علم ہوگا تب ہم وہ آگے پہنچائیں گے. دوسری چیز کہ جن لوگوں تک ہم پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. وہ بہت مشفق ہونا چاہیے, بہت پیار اور محبت والا ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز صابر ہونا چاہیے, یعنی آپ کے رویے میں, آپ کی عادت میں صبر ہونا چاہیے کہ آپ کو آگے سے اگر کوئی ہارش رویہ ملتا ہے, کوئی ایسا رویہ ملتا ہے تو ہم ایک دم بھڑک نہ اٹھیں, بلکہ چونکہ ہم امر بالمعروف کر قابو رکھنا ہے, اپنے احساسات جو ہے قابو رکھیں, کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی راہ کی طرف نیک کاموں کی طرف بلا رہے ہیں, تو اس پر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے کہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہم ایک دم خود نہ بھڑک اٹھیں کہ ہمارا کردار پھر ہمارے جو علم ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل نہ رہا ہو, بلکہ برعکس ہو جائے. پھر اگلی چیز کہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں اس پر ہم عمل بھی کرتے ہوں, جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ میٹھا کھایا تو بچے کو منع تب کیا جس دن خود نہیں کھانا چھوڑا, خود کھانا چھوڑ دیا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم عمل کرتے ہوں, ہمارے پاس علم ہو, ہمارے رویہ بہت اچھا ہو, اور جب وہ بول رہے ہیں آگے والا بولنے والے کے ساتھ اگر ہمیں رسپانس اچھا نہیں مل رہا تو ہم اس پر صبر کریں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اور ایک اور چیز کہ عورت کر کس طرح کر سکتی ہے یہ چیزیں. دیکھیں 3 بنیادی چیزیں, تقریر کے ذریعے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ دروس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے, محافل میں خطابات کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ باپردہ رہ کر ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں, اصلاحی پہلو پر گفتگو کریں. پھر تدریس کے ذریعے, دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ پہلی تربیت گاہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ماں میں تربیت کی فطرت موجود ہے, اس کے اندر تربیت کرنا موجود ہے. تو آپ تدریس کے ذریعے اگر وہ شعبہ آپ اختیار کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تربیت کریں, وہ آپ کو سکھانے کا, امر بالمعروف کرنے کا ایک بہت اچھی جگہ ہے. پھر تحریر کے ذریعے, لکھنے کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے میں خواتین ہمیں کچھ پیچھے نظر آتی ہیں, لیکن اگر علم ہے اور کرنا چاہتی ہیں تو اس میدان میں بھی خواتین اپنا کردار ادا کریں, اور یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. پھر ایک آخری بات یہ کہوں گی کہ ہم لوگ معاشرے میں آج کل کھلے عام ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کرنا چاہیے. ہم ماحول نہیں دیکھتے, ہم ارد گرد نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس طرح سے اس کی اصلاح کرنی ہے, ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ایک دم برا لگ جائے گا, یہ اس کی عزت نفس مجروح ہو. ہم یہ کام اسے آرام سے بٹھا کر ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, ہم غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں. غلط صحیح. ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں کسی دوسرے کی تذلیل کر دی. صحیح. اس کی حکمتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم کیسے کسی کی اصلاح کریں. صحیح. مفتی صاحب, ایک عورت پیری مریدی کر سکتی ہے؟ مریدی کر سکتی ہے, پیری نہیں کر سکتی. پیری مریدی سے کیا مراد ہے, ذرا ڈیفائن. مطلب وہ کسی کی مرید ہو سکتی ہے. اچھا, پیرنی ہو سکتی ہے کوئی عورت, نہیں ہو سکتی. کسی کو جو ہے وہ دوسرے لوگ یعنی اس سے اگر مرید ہوں تو یہ اس کی علماء نے ممانعت فرمائی ہے. ممانعت فرمائی. ہاں, لہٰذا اس کا سلسلہ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے بیعت ہے, یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت مبارکہ پر یہ جاری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر خواتین بھی اور مرد حضرات بھی بیعت کرتے تھے. یعنی خواتین تو ظاہر ہے کہ الگ سے بیٹھ کر وہ زبانی کلامی بیعت کرتی تھی, اور مرد حضرات ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے. تو وہ چونکہ ایک اعلیٰ منہاج نبوت ایک سلسلہ چلا ہے, تو جس طریقے سے نبوت اور رسالت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردوں میں جاری فرمایا, عورتوں میں کوئی نبی نہیں بنائی گئی. تو اسی طریقے سے یہ ایک جو خلافت یا مریدی کا جو سلسلہ ہے, خلافت بھی نہیں عطا کی جا سکتی. خلافت کو بعض سلاسل میں کچھ اس کی مثالیں ملتی ہیں بعض سلاسل میں, لیکن اس کے بارے میں چونکہ اختلاف رائے ہمیں نظر آتا ہے, تو کئی سلاسل کا یہی نقطہ نظر ہے کہ خواتین میں خلافت کا بھی سلسلہ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے پیری کا سلسلہ بھی ان میں نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ خود کسی اچھے صاحب کمال شخصیت سے اور اچھے صاحب علم و فضل سے خود ایک بیعت و ارادت کر لیں, اور اس کے مطابق پھر وہ چلنے کی کوشش کریں. صحیح. نمازوں کی غلطی کا کیسے اب اندازہ ہو, ازالہ کیسے کریں؟ دیکھیں, جو غلطیوں کی چونکہ نوعیتیں مختلف ہیں, اگر وہ غلطی اس ٹائپ کی ہے کہ جو فرائض و ارکان میں ہے تو اس کا ازالہ نہیں ہے, بلکہ وہ تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر وہ غلطی واجبات میں ہے تو پھر سجدہ سہو سے کیا جا سکتا ہے. وہ غلطی سنت یا مستحب میں ہے تو وہ معاف ہے, اور یعنی اس کا ازالہ کیے بغیر نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. مسلم کا غیر مسلم سے نکاح کرنا کیسا ہے, کل انشاءاللہ عز و جل ہم حیا کے تعلق سے ایک بڑا اچھا حیا کے معاملات کے حوالے سے فاطمہ
आसिम ने पॉइंट उठाया है, मैं चाहती हूँ कल इस पे कलाम हो, कल हम इस हवाले से प्रोग्राम करेंगे। आपके अज़ान में अगर सवालात उभरें तो आप हमें कॉल्स कीजिए। अपने पैनल्स के साथ हम कल भी हाजिर हो जाएंगे। आप तीनों की मैं बहुत ममनून हूँ कि इस हवाले से बहुत से हासिल गुफ्तगू रही। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कर दो मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना